السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس شخصیت کو موضوع بنا رہے ہیں وہ ہے حجاج بن یوسف۔ ہاں ناظرین، یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جس نے مسلمانوں کے شرعی خلیفہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے اندر شہید کیا اور خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، جس سے خانہ کعبہ کا ایک دیوار بھی متاثر ہوا۔ ہاں، یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش آتا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تذلیل کیا کرتا تھا۔ ہاں ناظرین، یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جس کے ہاتھ لاکھوں بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں۔ یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جس نے بڑے بڑے تابعین اور علماء کو شہید کیا، صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ حجاج بڑا ظالم ہے۔ ناظرین، اتنے ظلم کرنے کے باوجود اس کے کچھ اچھے اعمال بھی ہیں، جس میں قرآن کے الفاظ کے اوپر زیر زبر لگانا اور سندھ کے فتوحات اور ترکستان فتح کرنا اور محمد بن قاسم کو صرف کچھ عرب خواتین کی حفاظت کے لیے بھیجنا۔ ناظرین، یہ سخت مزاج انسان 40 ہجری کو طائف میں پیدا ہوا اور اس کا تعلق طائف کے ایک بڑے قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ حجاج بن یوسف کا باپ کنویں کھودتا اور مزدوری کرتا اور رات کو بچوں کو سبق پڑھاتا۔ حجاج بن یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ بچوں کو سبق پڑھاتا۔ حجاج کو مزدوری اور علم سکھانا راس نہ آئی اور دمشق چلا گیا۔ اپنے باپ کے ساتھ عبد الملک کے فوج میں شمولیت اختیار کی اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے ایک خاص کمانڈر بن گیا۔ جب عبد الملک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر بھیجنا چاہتا تھا اور اس لشکر کے لیے ایک امیر کا پوچھا تو حجاج نے خود کو حاضر کر دیا اور یہ اپنا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ خانہ کعبہ اور بیت اللہ پر پتھراؤ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مکہ کے اندر شہید کیا اور اس کا سر دمشق بھیج دیا عبد الملک کے پاس اور لاش کو شاہ ریام پر لٹکا دیا گیا۔ جب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لاش مانگی تو حجاج نے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا یہ لاش لٹکتی رہے گی۔ تو اس پر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنا ہے کہ بنو ثقیف سے ایک کذاب اور خونخوار نمایاں ہوں گے۔ وہ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں اور وہ خونخوار تم ہی ہو۔ اس موقع پر حجاج نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی بھی کی جو حج ادا کرنے کے لیے آیا تھا۔ ناظرین، اس کام کے بدلے حجاج کو عراق کا گورنر بنایا گیا۔ عراق کا گورنر بننے کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ عراق کے لوگ بڑے باغی اور سرکش لوگ تھے، انہیں حجاج جیسا شخص ہی کنٹرول کر سکتا تھا۔ جب حجاج عراق پہنچا تو چہرے پر عمامہ تھا، اس لیے لوگ اسے نہیں پہچان پائے، اور جب وہ مسجد میں تقریر کرنے لگا تو وہاں کے کچھ شرپسند ہاتھوں میں کنکریاں لیے ہوئے مسجد کے باہر بیٹھے تھے تاکہ نئے گورنر کا استقبال کر سکے۔ ناظرین، حجاج نے چہرے سے عمامہ ہٹایا، تقریر شروع کی اور کہا کہ آپ لوگ یعنی عراق والے باغی اور سرکش لوگ ہو، خلیفہ نے مجھے آخری تیر کے طور پر آپ لوگوں کے لیے بھیجا ہے، یا تو آپ لوگ فرمان بردار ہو جاؤ یا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ اعمال کروں گا کہ آپ کے نسل یاد رکھیں گے۔ میں آپ لوگوں کی چمڑیاں دیر دوں گا جسے درخت کی چال اتاری جاتی ہے، میں آپ لوگوں کو کانٹے دار کانٹوں کی طرح کاٹ ڈالوں گا، تمہیں اس طرح ماروں گا جیسے سرکش اونٹ کو کوئی مارتا ہے۔ اس تقریر نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ ناظرین، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر لوگوں کو قتل کر دیتا تھا، خلیفہ کے حکم پر سختی سے عمل کرتا تھا۔ سارے لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کے جیل میں ایک وقت میں 80 ہزار بے گناہ لوگ بند ہوتے تھے۔ ناظرین، ایک دن حجاج کے ماں نے اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس پر حجاج نے کہا کہ ماں، اگر اللہ نے آپ کو فیصلہ دیا کہ آپ مجھے جنت یا جہنم بھیج دے تو آپ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ تو اس پر اس کی ماں نے کہا کہ میں تو آپ کو جنت بھیجوں گی۔ تو اس پر حجاج نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے بھی انشاءاللہ جنت میں بھیجے گا۔ ناظرین، ظلم کا دور خواہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، آخر اس کو زوال آنا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک دن مشہور تابعی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ حجاج بڑا ظالم ہے، تو اس بات پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اب سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کے خواب میں آتا رہا اور یہ کہتا تھا کہ اللہ کے دشمن کہ تو نے مجھے کیوں قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ 95 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حجاج کو معدے کا کینسر ہو گیا اور طبیبوں نے معلوم کی تو پتہ چلا کہ شکم میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔
ناظرین اس کے بعد حجاج کی دماغی حالت بھی خراب ہو گئی اور بڑھ بڑھا کر کہتا کہ میرا سعید سے کیا لینا دینا، مجھے ان سے کیا سروکار۔ ناظرین اس واقعے کے 40 دن بعد حجاج کی موت واقع ہوئی اور اپنے اہل و عیال کو نصیحت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائے اور میری قبر کو زمین کے ساتھ برابر کر دے تاکہ کوئی میری قبر کی بے عزتی نہ کر سکے۔ ناظرین 20 سال کی حکومت کے بعد عراق کو اس بدبخت اور ظالم حکمراں سے نجات مل گئی۔ ناظرین حجاج کے اچھے کاموں کا اگر ذکر کیا جائے تو ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر مارنا، قرآن مجید کے لفظوں پر نقطے اور اعراب لگانا، سندھ، ترکستان، عمان اور بہت سے علاقے کو فتح کرنا، باغیوں اور خارجیوں پر قابو پانا اور عراق کے سرکشوں کو ٹھیک اور فرمان بردار بنانا۔ ناظرین ہم آنے والے ویڈیوز میں کس شخصیت پر نظر ڈالیں آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ آنے والے ویڈیو تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔